محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ان 5 خوابوں کی جو آپ کو اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ پیارے دوستو، آئیے گا، پہلا خواب ہے قرآن کی آواز خواب میں سننا۔ اس وقت کی نشانی ہے جب تمہارا دل، تمہاری روح اور تمہارا ایمان سب کچھ اللہ کی طرف لوٹنے کی پکار محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے خواب تب آتے ہیں جب بندہ بکھر چکا ہوتا ہے، جب دنیا اسے تھکا چکی ہوتی ہے، جب سب دروازے بند لگتے ہیں اور پھر اچانک اللہ اپنے کلام سے پکارتا ہے، اے میرے بندے، اب میری طرف لوٹ آ۔ کئی بار انسان کے گناہ اس کے اور روشنی کے بیچ پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو وہ پردہ ہٹنے لگتا ہے۔ خواب میں قرآن کی تلاوت سننا اسی بات کی نشانی ہے کہ اب تمہارا دل پاک ہونے والا ہے، تمہارا ایمان نئے سرے سے جاگنے والا ہے۔ یہ خواب یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کی بے چینی کو سکون سے بدلنے والا ہے۔ اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو سمجھ لو کہ اب وقت ہے کہ تم اللہ کے کلام کو صرف سنو نہیں بلکہ جیو بھی، کیونکہ جب اللہ کسی دل کو اپنی کتاب سے جوڑ دیتا ہے تو وہ دل کبھی تنہا نہیں رہتا۔ یہ خواب یہ بھی کہتا ہے کہ اب تمہاری زندگی میں برکتیں اترنے والی ہیں، تمہارے فیصلے ہدایت سے بھرنے والے ہیں اور تمہارا راستہ اب روشنی کی طرف جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ نور بھرنے والا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور روح کو سکون دے دیتا ہے۔ تو اگر تمہیں بھی کبھی خواب میں قرآن کی تلاوت سنائی ہی دید ہو تو جان لو کہ تم بہت خوش قسمت ہو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اب تو میرے قریب آ، میں تیرا ہوں اور تو میرا۔ اگر کسی شخص کو خواب میں نماز پڑھتے ہوئے یا سجدے میں گرتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ صرف ایک حرکت نہیں ہے، یہ روح کا جھکنا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ اور جب یہ منظر خواب میں آتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اب تمہاری زندگی میں توبہ اور ہدایت کا دور شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سجدہ جو تم نے خواب میں کیا وہ اصل میں تمہارے گناہوں کو دھونے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر کہتا ہے، میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں، بس تو سچے دل سے میری طرف لوٹا۔ کبھی کبھی یہ خواب تب آتا ہے جب انسان اپنے رب سے دور جا چکا ہوتا ہے، جب اس کی روح تھک چکی ہوتی ہے اور اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ سکون کہاں ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ اسے خواب میں نماز میں کھڑا دکھا دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ سکون صرف سجدے میں ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اگر تمہیں بھی ایسا خواب آیا ہے جس میں تم سجدے میں ہو یا نماز پڑھ رہے ہو تو جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا پیغام ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب تمہاری روح، تمہارا دل اور تمہاری تقدیر سب اللہ کے نور سے بھرنے والے ہیں۔ یہ خواب تمہارے لیے ایک بلاوا ہے کہ اب تو دنیا کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف لوٹا، کیونکہ سجدہ وہی کر سکتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ اگر کسی شخص کو خواب میں مکہ یا مدینہ نظر آتا ہے تو یہ کوئی سادھارن خواب نہیں ہوتا، یہ خواب اس دل کے لیے انعام ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہے۔ کعبہ شریف کو خواب میں دیکھنا مطلب ہے تمہاری روح اللہ کے قریب پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پیغام ہے کہ اس نے تمہارے دل کو اپنی یاد کے قابل بنا دیا ہے۔ اور اگر مدینہ شریف نظر آئے تو سمجھ لو یہ اس نبی کی دعاؤں کا اثر ہے جن کی امت میں تمہیں پیدا کیا گیا۔ کئی بار یہ خواب تب آتا ہے جب انسان تنہا ہوتا ہے، جب وہ خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مکہ یا مدینہ کا دیدار خواب میں کرا دیتا ہے تاکہ اس کا ایمان پھر سے جاگ اٹھے اور وہ جان لے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ تمہاری روح اب سفر پر ہے، ایک روحانی سفر
جو تمہیں دنیاوی پریشانیوں سے نکال کر سچے سکون کی طرف لے جائے گا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب تمہاری زندگی میں ایک نئی شروعات ہونے والی ہے۔ تمہارا دل اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرنے والا ہے۔ اگر تمہیں ایسا خواب آیا ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اور شاید یہ اس کا طریقہ ہے یہ کہنے کا، میرے گھر آ، میرے نبی کی زمین پر آ، یہاں سے تیری تقدیر بدل جائے گی۔ یہ خواب دیکھنے والا انسان بہت خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ یہ خواب صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ روح سے دیکھا جاتا ہے، اور جب روح کو مکہ یا مدینہ دکھا دیا جائے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اپنے نور سے چھو لیا ہے۔ اگر کسی کو خواب میں صاف چمکتا ہوا پانی نظر آئے یا وہ خود کو پانی پیتا ہوا دیکھے تو یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت اور شفا کا پیغام ہوتا ہے۔ قرآن میں پانی کو زندگی کہا گیا ہے کیونکہ پانی ہر چیز کو زندہ رکھتا ہے، اور جب یہ تمہیں خواب میں دکھے تو سمجھ لو کہ تمہاری روح اب نئی زندگی پانے والی ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سکون دینے والا ہے، وہ تمہاری تھکان کو مٹانے والا ہے۔ اگر پانی میٹھا اور صاف نظر آئے تو یہ ہدایت اور برکت کا اشارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہارے دل میں ایمان کا نور اترنے والا ہے اور تمہاری دعائیں قبول ہونے کے قریب ہیں۔ اگر تم نے خود کو خواب میں دریا یا جھرنے کے پاس دیکھا ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دھونے والا ہے۔ جیسے پانی میل کو مٹا دیتا ہے، ویسے ہی یہ خواب تمہارے اندر کی گندگی مطلب گناہوں، اداسی اور مایوسی سب کو بہا لے جانے والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو یہ خواب تب دکھاتا ہے جب وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جب وہ خود کو سوکھا محسوس کرتے ہیں، بنا سکون، بنا تازگی کے، اور پھر اللہ انہیں خواب میں پانی دکھاتا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ اب رحمت برسنے والی ہے، اب تمہاری زندگی میں شفا، برکت اور روشنی اترنے والی ہے۔ اگر تم نے خواب میں پانی پیا ہے تو یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو پاک کر رہا ہے۔ اب تمہارے دل سے گناہوں کی دھول ہٹے گی اور اس کی جگہ نور بھرے گا۔ ایسا خواب دیکھنے والا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے صرف زندگی نہیں بلکہ روحانی زندگی دینے والا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہیں بھی کبھی خواب میں صاف پانی، جھرنا یا دریا نظر آئے تو سجدے میں گر جاؤ اور کہو، اے میرے رب، تو نے مجھے اپنی رحمت کا اشارہ دکھایا ہے، اب مجھے اپنے نور سے بھر دے اور اپنی ہدایت میں رکھ۔ اگر تم نے کبھی خواب میں تیز سفید یا سنہری روشنی دیکھی ہے تو یہ سمجھ لو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے سیدھے اللہ کی طرف سے۔ یہ روشنی اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہارے گناہ اب معاف ہونے والے ہیں اور تمہاری روح اب ہدایت کے نور سے بھرنے والی ہے۔ یہ وہ خواب ہوتا ہے جو صرف انہی کو دکھایا جاتا ہے جن کے دل میں ابھی بھی ایمان کی ایک چنگاری باقی ہوتی ہے، اور اب اللہ اسے روشنی میں بدلنے والا ہوتا ہے۔ کبھی یہ نور تمہارے آس پاس پھیلتا ہے، کبھی اوپر سے اترتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تازگی دل میں اتر رہی ہو۔ وہ احساس، وہ سکون، وہی اصل میں اللہ کی رحمت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ تمہاری تقدیر اب نور سے لکھی جانے والی ہے، اب اندھیرا ختم ہونے والا ہے، اب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے اندر کی روشنی تمہارے سارے غموں کو مٹا دے گی۔ کئی بار یہ نور خواب میں اس لیے دکھایا جاتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ سمجھ جائے، اندھیرا اب ختم ہوا، اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگر تمہیں یہ نور خواب میں دکھا ہے تو سجدے میں گر کر شکر ادا کرو، کیونکہ یہ خواب بتاتا ہے کہ اب تمہاری روح اللہ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ اب تیری دعائیں سن لی گئی ہیں، اب تیرے لیے رحمتیں اترنے والی ہیں، اب تیری تقدیر بس بدلنے ہی والی ہے۔ اور اگر تم نے یہ نور دیکھا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے بات کر رہا تھا، کیونکہ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے اپنے نور کی جھلک دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنے قریب بلا رہا ہے، لیکن ہم اکثر اپنے روزمرہ کے کاموں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اس کی آواز سن ہی نہیں پاتے۔ خواب دراصل
اللہ کی طرف سے ایک رحمت کی داستان ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں کو چیتاونی بھی دیتے ہیں اور مارگدرشن بھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں ہے، بھلے ہی ہم کتنی بھی دور چلے جائیں۔ تمہارے خواب، وہ چھوٹے پل جب تم سوتے ہو، واستو میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سندیش ہوتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے بندے کو تسلی دیتا ہے، کبھی اسے چیتاونی دیتا ہے، اور کبھی سیدھے اپنے نور میں بلا لیتا ہے۔ اور یہ ویڈیو انہی خوابوں کے بارے میں ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھو، خواب صرف آنکھوں میں دکھائی دینے والی چیز نہیں ہوتے، یہ روح کی بھاشا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی خواب میں قرآن کی تلاوت سنی ہے تو وہ تمہارے دل کو ہدایت کی طرف کھینچنے والا پیغام ہے۔ اگر تم نے سجدے میں خود کو گرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ تمہاری روح کے اللہ کے سامنے جھکنے کی چاہت ہے۔ اگر مکہ یا مدینہ نظر آئے تو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری روح اس مقام کی تلاش میں ہے جہاں اللہ کا نور ہے۔ اگر پانی یا دریا دکھائی دے تو یہ تمہاری روح کی تازگی اور برکت کی داستان ہے۔ اور اگر نور دکھائی دے تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ تمہیں اپنی رحمت سے چھونے والا ہے۔ یہ سب نشانیاں صرف خواب نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں کو جگانے کا طریقہ ہے۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اس دنیا میں جینا نہیں ہے، بلکہ روحانی سفر طے کرنا ہے۔ ہماری اصلی منزل اللہ کا پیار اور اس کی رضا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج تمہیں یہ پیغام مل رہا ہے تو اسے نظر انداز مت کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بلاوا ہے، ایک بلاوا کہ اب وقت ہے اپنے دل کو اللہ کے نام پر جھکنے کا۔ اب وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ اب وقت ہے اپنے دل کو نور سے بھرنے کا۔ یاد رکھو، خواب صرف ہماری نیند کے حصے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے پیغام ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی دل کو چھو لیتا ہے تو اس کی تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ اللہ کے قریب آنے کا یہی سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔